بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وإلهكم إله واحد، اور تمہارے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا وہ ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، اور کائنات میں اس جیسا مستحق عبادت کوئی نہیں، صرف وہی ہے. الرحمن، وہ بڑی بڑی عام رحمتیں کرنے والا ہے جس میں تمام چیزیں پیدا کرنا بھی ہے. الرحیم، اور وہ خاص رحم کرنے والا ہے کہ ان میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام گردان دیے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں، وہ چیزیں لے کر جو انسانوں کو فائدہ دیں. وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، من ماء یعنی پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، پھر تازہ کیا زمین کو اس کے بعد، اس کی مردگی کے بعد. وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، بار بار آنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو کہ تابع ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یا لٹکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات، اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کی بڑی بڑی اور واضح نشانیاں ہیں. لقوم، لیکن اس قوم کے لیے، یعقلون، جن میں عقل کامل درجے کا ہو اور جو عقل کو کام میں لاتی ہو. الحمدللہ، سورت کا پہلا حصہ اپنی تکمیلی اور آخری مراحل میں ہے، جس میں بنیادی طور پہ دو مسائل مذکور ہیں. ایک مسئلہ توحید ہے اور دوسرا مسئلہ رسالت ہے. مسئلہ توحید کا ذکر آیت نمبر 123 تک تھا. آیت نمبر 124 سے توحید کا مسئلہ شروع ہوا. مسئلہ توحید میں بنیادی طور پہ 6 اعتراضات کے جوابات اور پھر 5 امور جو اعتراضات کے بھرمار کے اندر ضروری سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس نبی کی رسالت کے برحق ہونے
اور اس کے کتمان کے مجرموں کا تذکرہ اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 163 سے ایک نیا عنوان ہے، مسئلہ رسالت میں مسئلہ توحید کا تذکرہ۔ مسئلہ رسالت میں مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت میں مسئلہ توحید لانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دلایا جائے کہ رسول کی آمد کا مقصد بھی کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو سربلند کرنا ہے۔ یہ مسئلہ توحید قرآن کریم کے اندر ہر مسئلے کے اندر کبھی معاملات ذکر ہو رہے ہوں گے، وہاں بھی مسئلہ توحید کا ذکر آئے گا، کبھی قیامت کا ذکر ہوگا، وہاں بھی مسئلہ توحید کا ذکر بیچ میں آ جائے گا، کبھی قوانین بیان ہو رہے ہوں گے تو وہاں بھی کیا ہے، مسئلہ توحید کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ یہ مرکز ہے قرآن کا۔ مسئلہ توحید قرآن کا مرکزی مسئلہ ہے، تو اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ اور توحید کا ذکر جو ہے وہ رد کے لیے ہوتا ہے، رد شرک کے لیے توحید کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، جب ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں تو لازمی طور پہ اس کا ضد جو ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ جب آپ روشنی کو ثابت کرتے ہیں تو اندھیرے کی تردید ہوتی ہے، جب اندھیرے کو ثابت کرتے ہیں تو کس کی؟ روشنی کی تردید ہوتی ہے۔ متضاد چیزیں جب بھی جہاں بھی ذکر ہوں گی، جب ایک متضاد کو آپ ثابت کریں گے تو اس کے متضاد کا لازمی طور پہ رد ہوگا۔ تو یہاں توحید کا، گزشتہ آیات میں توحید کا ثبوت تھا، اللہ کی وحدانیت کو ثبوت تھا تصرف میں نفی کے لیے، کہ اس کے ساتھ تصرفات میں، اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں ہے توحید کا ذکر ہے، یہاں رد ہے تحلیل و تحریم کے اندر شرک فی التحلیل و تحریم، یعنی اللہ رب العالمین حلال اور حرام کرنے کے واحد مختار ذات ہیں۔ تحریم و تحلیل اشیاء کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سادہ اکثریت سے کس کو، ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو توحید فی التحلیل والتحریم، یعنی ذکر التوحید للرد فی التحریم والتحلیل، توحید کا ذکر ہے تحریم اور تحلیل، حرام و حلال کرنے میں، چیزوں کے حرام و حلال بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں 5 بشارتیں ہیں، توحید کے مسئلے میں 5 بشارتیں اور 8 دلائل ہیں۔ اللہ کے وحدانیت کے 8 دلائل ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے وحدانیت پر 8 چیزیں، 8 مختلف امور یہاں ذکر ہوئے ہیں کہ یہ دلیل ہے۔ تو فرمایا الہکم، تمہارا الہ، یا خطاب یا تو مسلمان کافر سب کو ہے کہ اے نفس انسان، تمہارا الہ ایک ہے، اور یا یہ خطاب پیچھے ان الذین یکتمون میں جو اہل کتاب کا ذکر تھا، خطاب ان کو ہے، اور مقصد کیا ہے؟ پیچھے کتمان رسالت پر رد تھا، یہاں کتمان توحید پر رد ہے۔ کتمان توحید کس طرح؟ وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ شریک کس میں؟ اہل کتاب بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور یہود بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور نصارہ بھی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، جو اس کا بیٹا ہے تو لازمی بات ہے اختیارات میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ اسی طرح عیسیٰ مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور کتمان توحید کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم کتمان رسالت کرتے تھے اور وہ بہت بڑا جرم تھا، اس سے بڑھ کر جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ کتمان توحید ہے۔
تو فرمایا اے اہل کتاب الہکم تمہارا خدا، تمہارا الہ معبود، الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، الہکم حاجات اور من یؤلہ الیہ فی الحوائج، جس کی طرف حاجات میں لوگ رغبت کرتے ہیں، جس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جس کی طرف جاتے ہیں، اس ذات کو الہ کہتے ہیں۔ یا وہ الہ جو انسانوں کے عقول سے لا ربی عن الحق ترا، لا یلیہ کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو پوشیدہ ہو، جو پردوں میں ذات ہیں، جو اونچی ذات ہے، اعلیٰ ذات ہے، جہاں تک انسانی عقول کی پہنچ ناممکن ہے۔ فرمایا وہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ سورہ اخلاص کے شان نزول میں اور یہاں بھی لکھا ہے کہ یہود نے، وہاں تو لکھا ہے، ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ صف لنا ربک، ہمارے سامنے اپنے رب کی توصیف کرے، صفت بیان کرے، کیسے ہیں؟ یا بعض روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اپنے رب کی توصیف کریں، اپنے رب کو بیان کریں کہ وہ کیسا ہے۔ لیکن ابن جریر نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آتا ہے کہ سأل قادۃ الاحزاب، احزاب کے قائدین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ تو اس روایت سے جو گزشتہ دو روایات ہیں مشرکین کے بارے میں یا کس کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، ان دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ ان میں تطبیق ہو جائے گی اور تعارض ختم ہو جائے گا کہ احزاب کے موقع پہ قیادت یہود بھی کر رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ بھی آئے ہوئے تھے مدینہ، اس لیے صورت بھی مدنی ہو جائے گی، سورہ اخلاص۔ تو انہوں نے پوچھا، یا ایک روایت میں ہے کہ دو آدمی تھے، عامر ابن طفیل اور ربدہ ابن ربیعہ، ان دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کے رب جو ہے امن ذہب ام فضت او حدید، تمہارے رب کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، لوہے کے ہیں، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے سامنے بیان کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی رد کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے، یعنی جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ واحد ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی جنسیت کا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے۔ یہاں ایک اشکال کیا جا سکتا ہے یا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جب کہہ دے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، تو اس سے مسئلہ پورا ہو گیا۔ پھر دوبارہ یہ کہنا کہ لا الہ الا ہو، یہ بظاہر تکرار لگ رہا ہے کہ اس طرح کی تعبیر اور اس طرح کی عبارت لانے میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اصل میں یہاں تکرار نہیں ہے، بلکہ پہلا جملہ جو ہے یہ معلول ہے، پہلا جملہ دعویٰ ہے اور دوسرا جملہ اس کی دلیل ہے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہاری حاجات پوری کرنے والی ذات، تمہارے نظام چلانے والی ذات ایک ہی ہے۔ جب ایک ہے تو اسی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہاری حاجات ضروریات پوری کرنے والی ذات ایک ہے۔ جب ایک ہے تو اس وجہ سے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لا الہ حقدار عبادت کوئی اور نہیں۔ ایک یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دلیل ہو اور لا الہ الا ہو، یہ اس کی کیا ہو، اس کا دعویٰ ہو، اس کی وجہ ہو۔ الہکم الہ واحد، تمہارے حاجات ضروریات پوری کرنے والی ذات ایک ہے، لہذا اس لیے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ یہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارے الہ واحد ہے، ایک ہے، تو
کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ جو ایک ہوتا ہے تو کبھی کیا ہو جاتا ہے 2 ہو جاتا ہے، کبھی 3 ہو جاتا ہے، کبھی بندہ ایک ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے 2 ہو جاتے ہیں، دوسرا بیٹا ہو 3 ہو جاتے ہیں، تیسرا بیٹا ہوتا ہے 4 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں اشکال آ سکتا تھا کہ الہ تو ایک ہے لیکن شاید آگے چل کر کیا ہو جائے، کل کو 2 3 4 ہو جائے۔ تو فرمایا لا الہ الا ہو، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہے۔ یا یہ تیسرا یہ کہ الہکم الہ واحد، الہ اکبر ایک ہی ہوگا، تو چھوٹے چھوٹے الہ شاید دنیا کے اندر اور ہوں۔ تو فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ، نفس الہ، مطلق الہ کوئی نہیں ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی ہے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، وہ رحیم ہے، رحمان بڑی بڑی رحمتیں کرنے والے، ساری کائنات کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، ساری چیزوں کی تخلیق کرنے والی ذات وہ ہے، اور یہ چیزیں اس کی رحمت کے بہت بڑے مظاہر ہیں۔ پانی کو دیکھ لو، آب و گیاہ کو دیکھ لو، اس طرح کے ہوا کو دیکھ لو، جتنی چیزیں ہیں یہ اس کے رحمت کے مظاہر ہیں، بڑی بڑی رحمتیں ہیں۔ اور الرحیم، خاص رحمتیں کرنے والے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا کر دیے ہیں، حلال، بعضی چیزوں کو حلال کر دیا ہے، بعضوں کو حرام کر دیا۔ تو یہاں پہ رحیم کے معنی خاص رحمتیں کرنے والے، یعنی جو مضر صحت ہیں ان کو حرام کر دیا، جن طبیعت ناپسند کرتی ہے انہیں حرام کر دیا ہے۔ اس لیے کیا ہے، اس لیے خاص مہربان ہے۔ خاص مہربانی اس کی یہ ہے کہ بعضی چیزیں وحی کے ذریعے حلال کر دی ہیں اور بعضی چیزیں وحی کے ذریعے حرام کر دی ہیں، ورنہ عقل کے ذریعے تو ہم اس کی تمیز نہ کر سکتے، ہم کتے میں اور بکری میں تمیز نہ کر سکتے، ہم گینڈے میں اور گائے میں تمیز نہ کر سکتے، بھینس میں تمیز نہ کر سکتے، اسی طرح ہم جو ہے نا کس میں، گدھے میں اور گائے میں تمیز نہ کر سکتے، ہم بہن اور بیوی میں تمیز نہ کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی مہربانی کر کے کیا کر دیا، یہ تفریق کر دی ہے، یہ جدائی پیدا فرما دی، تو وہ خاص رحمان ہے۔ اس آیت میں 5 ترغیبیں بھی ہیں۔ الہکم، تمہارا اپنا الہ ہے، کوئی غیر نہیں ہے، کم میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارا اپنا ہے، اپنے سے جتنا مرضی مانگو اور بلا جھجک مانگو، بغیر بغیر کسی شرم و حیا کے۔ بندہ شرماتا ہے نا اگر کوئی غیر ہو، تو فرمایا تمہارا اپنا ہے، جب اپنا ہے تو مانگتے جاؤ، جتنا مانگو گے اتنا وہ راضی ہوگا۔ الہکم، تمہارا ہے، واحد، ایک ہے، ایک ہی در پہ سر جھکاؤ گے، وہ ایک ہی در سے ساری حاجات ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی کیا ہے، سیب کے پاس جاؤ، پولیس کے پاس جاؤ، پھر اس کے بعد تھانے دار کے پاس جاؤ، پھر اس کے بعد SHO کے پاس جاؤ، پھر ڈی ایس پی کے پاس جاؤ، پھر SP کے پاس جاؤ، پھر DPO کے پاس جاؤ، پھر وہ کہانی لمبی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک کلرک سے شروع کرو اور آگے کیا ہے ڈائریکٹر تک جاؤ، چکر میں پڑ جاؤ۔ نہیں، الہکم الہ واحد، ایک ہے، تنہا ہے، جب بھی چاہو ایک کو راضی کرنا آسان ہے بہت سو کو راضی کرنے کے مقابلے میں۔ الہکم الہ واحد لا الہ، تیسری ترغیب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، الرحمن، بڑی بڑی مہربانیاں کرنے والے ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے کام تو بہت چھوٹے ہیں، الرحیم، وہ ہمیشہ، یہ 5ویں ترغیب ہے۔ ان فی خلق السماوات، یہ دلائل ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک ان فی خلق السماوات والارض، یہ ان ہے، اس کے بعد 2 اسم ہوتے ہیں، ایک اس کی خبر ہوتی ہے اور دوسرے اس کا اسم ہوتا ہے۔ اس کا اسم اکثر پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھار کس کے اہتمام کے لیے اسم خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، یہاں بھی خبر مقدم ہے۔ ان فی خلق السماوات، یہ خبر ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف، یہاں تک لآیات لقوم یعقلون، یہ اس کا اسم ہے۔ ان لآیات لقوم یعقلون فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں عقل مندوں کے لیے، کس میں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، یہ پہلی دلیل ہے۔ فی خلق السماوات والارض، اور زمین
زمین کی تخلیق میں اللہ کی قدرت دیکھیں، آسمانوں کی تخلیق میں اللہ کی قدرت دیکھیں، رنگت دیکھیں، اس کا نظام دیکھیں، اس کی مضبوطی دیکھیں، اس کی اونچائی دیکھیں، والارض، زمین کی بس دیکھیں، زمین کے اندر چیزیں دیکھیں۔ واختلاف، یہ مکانیات ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور مکانیات بھی کیا ہے؟ پھر زمانیات پیدا ہوتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں رنگ دونوں کا الگ ہے، رات اندھیری اور دن اجالا۔ اس طرح واختلاف اللیل والنہار، رات کبھی بڑھتا ہے کبھی گڑ جاتا ہے، دن کبھی بڑھتا ہے کبھی گڑ جاتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، کبھی لمبا اور کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، آگے پیچھے آتے ہیں اختلاف اللیل، یہ معنی بھی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، والفلک، یہ بحریات ہے، اور وہ کشتی، التی تجری، وہ کشتیاں، التی سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کشتی، فلک جمع ہے۔ یہ فلک کا لفظ ایسے عربی میں کہ یہ جمع اور واحد دونوں کی جاتا ہے۔ یہ فلک بروزن قفل اور فلکن بروزن اسدن، یہ اسدن کے وزن پر ہو تو جمع ہے، اسدن اسدن کی جمع ہے، اور فلکن قفل کی وزن پر ہو تو قفل کس کو کہتے ہیں؟ ایک تالے کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ واحد ہوگی۔ الفلک التی، تو التی یہ جمع کی صفت میں جمع کے لیے لایا جاتا ہے، اس لیے کیا ہے؟ فلک کو جمع کشتیاں کا معنی کرتے ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما، وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیں، لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، چیزیں لے کر جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے۔ اور بحر جو ہے نا، بحر ایک ہی ہے۔ بحر کیا ہے؟ بحر اصل میں ایک ہے، چونکہ بہت بڑا ہے اور تقسیم ہو گیا ہے، کہیں ایک طرف سے علاقے سے لگتا ہے، کہیں دوسرے علاقے سے لگتا ہے، کہیں تیسرے علاقے سے لگتا ہے، اس لیے کیا کہہ دیا ہے اس کو؟ کیا ابحار کے نام بدل گئے۔ بحر اوقیانوس ہے، بحر منجمد شمالی ہے، جنوبی ہے، اور اس طرح کے جو نا بحر ہند ہے، مختلف بحار آتے ہیں۔ فی البحر بما ينفع، اس لیے یہاں بحر مفرد لے کے آئے، بما ينفع الناس، وہ چیزیں لے کے چلتی ہیں جو انسانوں کو فائدہ دیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ نے اتارا آسمان سے، یعنی من ماء، یہ من بیانیہ ہے، من ماء کا، وما انزل اللہ من ماء، یعنی وہ چیز جو اللہ نے اتاری، یعنی پانی۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، یہ سمندری پانی جو ہے اس میں انبات اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انبات کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے کس میں رکھی ہے؟ آسمانی پانی، بارانی پانی جو ہے۔ وَبِمَا أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اسی زندہ کر دیتے ہیں زمین کو۔ یہاں حیات کے معنی کیا ہے؟ حیات کے معنی ہے تازگی کے، اور اس میں قوت نامیہ پیدا کرنا، نمو کی قوت پیدا کرنا ہے۔ فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور موت سے مراد کیا ہے؟ اس کے خشک ہو جانا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھیلا دیے اس میں بہت ہر قسم کے جانوروں کو۔ داب ما یدب علی الارض، دابہ وہ چیز جو زمین پر رینگے، اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ پھر چوپائی کے لیے یہ کیا ہے؟ مستعار لے لیا گیا۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا۔ قرآن میں کبھی لفظ ریح آتا ہے اور کبھی ریاح آتا ہے۔ جہاں جب ریح کا لفظ آئے واحد تو یہ عذاب والی ہوا کے لیے آتا ہے۔ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا عاتیہ، ریحا صرصرا، اور ریاح کا لفظ جہاں آتا ہے تو وہاں کس کے لیے؟ وہاں رحمت کی ہوائیں جہاں ذکر ہوتی ہے تو وہاں لفظ ریاح آتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے بدلنے اور بدلنے میں۔ تصریف کا معنی ہوتا ہے کیا کرنا؟ بدلنا، پھیرنا، اس لیے صرف کو کیا کہتے ہیں؟ عربی گرامر میں جو صرف ہے اس کو تصریف کہتے ہیں۔ والسحاب المسخر، والسحاب، اور بادل المسخر بین السماء والارض، جو لٹکے ہوئے ہیں یا جو تابع ہیں۔ تسخیر کا معنی اصل میں ہوتا ہے تابعداری کرنا، آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ لآیات، اس میں قدرت کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جنہیں عقل ہے، اور عقل ایمان والوں کو ہے، کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا ہے، تو ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی قدرت کے عجیب اور کمال کی نشانیاں ہیں۔ اور جو کاتمین ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، وہ چاہے رسالت کو چھپاتے ہیں چاہے کس کے، توحید کے کاتم ہے اور اس کو چھپانے والے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں بھی نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. میرے بھابھی بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العالمین صحت نصیب فرما دے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلی آلہ